السلام علیکم فرینڈز۔ رمضان المبارک کے آداب۔ روزہ تربیت نفس کا بہترین ذریعہ ہے۔ رمضان المبارک رحمتوں، برکتوں، سعادتوں اور نعمتوں کا مہینہ ہے۔ اس کی آمد پر ہر صاحب ایمان فرحت و مسرت محسوس کرتا ہے اور روحانی امیدوں کے ساتھ اس کا استقبال کرتا ہے۔ اس میں چھوٹے بڑے، امیر غریب، عورت مرد، مشرقی مغربی، شمالی جنوبی، کالے گورے کی تمیز نہیں۔ تمیز ہے تو بس ایمان و عقیدے کی۔ جس نے ایمان سے بہرہ پایا ہے وہ رمضان کو خوش آمدید کہتا ہے، رمضان سے برکتیں حاصل کرتا ہے، دینی فوائد حاصل کرتا ہے اور روحانی بلندیوں کی جانب گامزن ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، رمضان کے مہینے میں قرآن اتارا گیا ہے، اس میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور روشن دلیلیں ہیں، راہ پانے کی اور حق کو باطل سے جدا کرنے کی۔ پس تم میں سے جو کوئی اسے پائے اس مہینے کے روزے ضرور رکھے، اور جو کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو اس کو گنتی پوری کرنی چاہیے دوسرے دنوں سے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے سہولت چاہتا ہے، دشواری نہیں چاہتا، اور یہ کہ تم گنتی پوری کرو اور اللہ کی بڑائی بیان کرو اس بات پر کہ تم کو ہدایت عطا کی کہ تم احسان مانو۔ دوسری عظمت رمضان کی یہ ہے کہ اس میں روزے فرض کیے گئے۔ ترجمہ: اے اصحاب ایمان، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ روزہ تربیت نفس کا بہترین ذریعہ ہے۔ پاکیزگی زندگی کے لیے نفس کی تربیت لازمی ہے۔ محض اچھے اصولوں کی تعلیم اس وقت تک غیر مؤثر ہے جب تک افراد کی تربیت اس کے مطابق نہ ہو۔ قول کچھ ہو اور عمل کچھ تو قول کا حسن بے معنی ہو جاتا ہے۔ عمل ہی انسان کا زیور ہے اور اسی سے انسان کی پستی اور بلندی ظاہر ہوتی ہے۔ قرآن عمل کی تعلیم دیتا ہے اور عمل ہی کی بنیاد پر انسان کو جانچتا ہے۔ جس معاشرے کے افراد عمل سے عاری ہوں وہ معاشرہ قرآن کے معیار سے ناقص اور ناکام ہے۔ اس مہینے میں انسان خود اپنا تجزیہ کر سکتا ہے اور خود اپنی تربیت کر سکتا ہے۔ اس مہینے میں وہ بہت سی جائز چیزوں کو بھی ایک مقررہ مدت میں حرام کر لیتا ہے۔ وہ کھا سکتا ہے مگر نہیں کھاتا، وہ پی سکتا ہے مگر نہیں پیتا، وہ اپنے نفس کی دوسری خواہشات بھی پوری کر سکتا ہے مگر وہ ان جائز خواہشات کی تکمیل بھی نہیں کرتا کیونکہ وہ اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتا ہے۔ وہ اپنے ساتھیوں کی ہمدردی اور خدمت بھی کرتا ہے اور ان کے دکھ درد کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھنے لگتا ہے۔ اس مہینے میں اللہ کی رحمتوں کی بارش ہوتی ہے۔ اس کے بعد بھی اگر ہم پیار سے نہ رہیں تو یہ ہمارا قصور ہے۔ ہم اللہ کی بندگی کے لیے پیدا کیے گئے ہیں اور اس کی بندگی سے روگردانی کریں گے تو دنیا کی ہر معمولی طاقت کے آگے ہمیں جھکنا پڑے گا۔ ہماری فلاح و نجات صرف پیروی قرآن میں ہے اور اتباع قرآن کا بہترین نمونہ سرور کائنات کی ذات اقدس و اعلیٰ ہے۔ صرف اور صرف اسوہ حسنہ کی پیروی کر کے ہم سرفراز اور سرخرو ہو سکتے ہیں۔ سربلندی اور سرفرازی ہماری منتظر ہے۔ قرآن کی بتائی ہوئی راہ پر ایک بار چل پڑے بلندیاں آپ کے پیچھے پیچھے آئیں گی، اور اس کے آغاز کے لیے رمضان بہترین وقت ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو لائک اور سبسکرائب کر لیجئے گا۔ اللہ حافظ۔